بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کی روشنی میں وہ تمام چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم فرماتے تھے جب کہ ہم مسافر ہوں اس امر کا کہ ہم اپنے موزوں کو 3 دن اور ان کی راتوں میں یعنی 3 رات تک نہ اتاریں مگر جنابت کی وجہ سے، لیکن پاخانہ اور پیشاب اور سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور جنابت ہو تو موزے اتارنا ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب اور پاخانہ اور نیند وضو توڑنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ موزوں پر مسح کرنے کی حاجت تو جب ہی ہوتی ہے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، نکسیر کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب کسی شخص کو نماز میں نکسیر آ جائے یا قے کا غلبہ ہو جائے یا مزی پائے تو وہ شخص ہٹ جائے، پھر وضو کرے، پھر اپنی جگہ آ جائے اور باقی نماز کو بقیہ نماز پر بنا کر کے تمام کر لے جب تک کلام نہ کیا ہو۔ نمبر 3، قے قصیر۔ قے قصیر کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قے منہ بھر کر آ جائے یا نکسیر یا قلس یعنی منہ بھر قے یا مزی ہو تو وہ نماز سے ہٹ جائے، پھر وضو کرے، پھر اپنی نماز پر بنا کرے۔ نمبر 4، مزی اور ودی کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی سے خلوت صحیحہ یعنی رومانس کرتے وقت شرمگاہ سے جو پتلا پانی بغیر پریشر کے نکلتا ہے اسے مزی کہتے ہیں، اور ہم بستری کے وقت جب انزال یعنی ڈسچارج ہو تو اس کے بعد کچھ رطوبت بغیر پریشر کے شرمگاہ سے نکلتی ہے، اسے ودی کہتے ہیں۔ ان دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک قصیر المزی آدمی تھا، یعنی میری مزی کثرت سے نکلتی تھی اور مجھے شرم آتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم دریافت کروں، کیونکہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی۔ میں نے مقداد سے کہا کہ تم مزی کا حکم دریافت کر کے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کا حکم دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر دھو لے اور وضو کر لے، یعنی اگر وضو مزی یا ودی سے ٹوٹا ہے تو ذکر کا دھونا ضروری ہے۔ نمبر 5، بہنے والے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں کہ مجھ کو استحاضہ ہوتا ہے اور میں پاک ہی نہیں ہوتی، یعنی استحاضہ منقطع ہی نہیں ہوتا، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو صرف ایک رگ کا خون ہے، بس جب حساب سے تمہارے حیض کے وقت کی آمد ہو تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب وہ گزر جائے تو اپنے بدن وغیرہ سے خون دھو ڈالا کرو، پھر نماز پڑھ لیا کرو، اور ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ اور اسی طرح اگر جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگ جائے اور اس صورت میں خون جسم سے بہہ جائے تو بھی دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگ جائے اور اس صورت میں خون جسم سے بہہ جائے تو بھی وضو دوبارہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔